من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر رسولک کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام حضرات ایک مرتبہ محمد سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ معزز حاضرین کرام، الحمدللہ ماہ رمضان مبارک شروع ہو چکا ہے، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چھٹے روزے میں الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس حوالے سے رمضان کے ابتدا میں رمضان کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، تو ٹائم پیریڈ تو گزر گیا جس میں رمضان کے مسائل یقیناً آپ لوگوں نے سیکھے بھی ہوں گے اور سنے بھی ہوں گے۔ تو اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب رمضان کے حوالے سے جو دوسرا ٹاپک ہوتا ہے لوگوں کے دل و دماغ میں، وہ ہوتا ہے زکوٰۃ کا، زکوٰۃ کے ادائیگی کا۔ کیونکہ اکثر میں نے مسلمانوں کو دیکھا کہ الحمدللہ وہ ماہ رمضان المبارک میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی ایک بڑی وجہ تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیتا ہے، اور نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیتا ہے۔ تو وہی زکوٰۃ جو اگر پچھلے گزشتہ کسی اور مہینے میں نکالتے تو ایک فرض کا ثواب ملتا، اور وہی زکوٰۃ جب آپ رمضان میں نکال رہے ہیں تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا۔ تو اس حوالے سے لوگ زکوٰۃ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں، زکوٰۃ اسلام کے فرائض میں سے ایک فرض ہے، اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اسلام کے ستونوں میں سے ستون ہے، جس پر اسلام قائم ہے، اسلام کی عمارت قائم ہے۔ اور کسی بھی عمارت کو کمزور کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کے کسی ستون کو توڑ دیا جائے جس کو عمارت قائم ہے، تو وہ عمارت کمزور ہو جائے گی اور بیکار ہو جائے گی، خطرناک ہو جائے گی۔ تو سمجھانے کے لیے ایسے ہی اسلام ہے کہ اسلام کی وہ ایک عمارت ہے جس کے 5 پلرز، 5 ستون ہیں، جس کو حدیث شریف میں فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ تو وہ سب آپ کو پتہ ہے، ان میں سے زکوٰۃ بھی ہے۔ زکوٰۃ بھی ایک ستون ہے، تو اس لیے قرآن اور سنت میں اس کے ادائیگی کی بڑی تاکید کی گئی ہے، اور اس کا بڑا حکم دیا گیا، اس کے بارے میں بڑا بیان کیا گیا، اور اس کے بڑے فوائد بیان کیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اہمیت کو واضح فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو تقریباً 33 مرتبہ ذکر کیا گیا، زکوٰۃ کا لفظ۔ تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ جہاں پہ نماز کا حکم دیا گیا اقیموا الصلاۃ، فرمایا آتوا الزکوٰۃ۔ تو جہاں پہ نماز کا ذکر اس کے ساتھ عموماً زکوٰۃ کا ذکر آیا۔ تو اس لیے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑے وہ مسلمان نہیں ہے نماز تو پڑھتا مگر زکوٰۃ نہ دیتا، یہ زکوٰۃ تو دیتا مگر نماز تو نہیں مانتا، فرمایا مسلمان نہیں ہے وہ۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقہ، کہ حنیف علیہ السلام ان کے مالوں میں سے صدقہ لے، یعنی زکوٰۃ لے اور ان کو پاک کر دے۔ تو پتہ چلا کہ زکوٰۃ پاک کرنے والی چیز بھی ہے، یہ ہمیں پاک بھی کرتی ہے، ہمارے مال کو بھی پاک کرتی ہے۔ ہمیں کس طرح پاک کرتی ہے؟ ہمیں اس طرح سے پاک کرتی ہے کہ ہمارے اندر اللہ کی راہ سے روکنے والی کئی چیزیں پائی جاتی ہیں، اور جو چیز بھی اللہ کی راہ سے روکے وہ ناپاک ہے، خبیث ہے۔ ان میں سے ایک مال کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے۔ یہ مال کی محبت عام لوگوں میں بھی پائی جاتی ہے، خاص لوگوں میں بھی پائی جاتی ہے، دنیا داروں میں پائی جاتی ہے، دین داروں میں بھی پائی جاتی ہے۔ بعض لوگ اس مال کو کمانے کے لیے کوئی اور ذریعہ اختیار کر لیتے ہیں، بعض لوگ کوئی اور ذریعہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اور اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ بے شک انسان مال کی محبت میں بہت شدید ہے، بڑی شدت ہے اس کے اندر مال کی محبت کی، تو اس لیے وہ اس کو خرچ کرنا نہیں چاہتا، بس جمع کرنے کے چکر میں لگا رہتا ہے۔ تو جس کی وجہ سے مال کی محبت بڑھتی ہے اور اللہ کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے، بندہ اللہ تک نہیں پہنچ پاتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ابھی ان کے مال سے صدقہ لے لے، زکوٰۃ نکلوا ان کے مال سے اور ان کو پاک کر دے۔ تو یہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے ہم لوگ پاک ہوتے ہیں، اور پھر ہمارا مال بھی پاک ہوتا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ ہم جو مال کماتے ہیں اس کے اندر بعض اوقات بے احتیاطی ہوتی ہے، تو اس میں 2.5% ہمیں ہر سال نکلوایا جاتا ہے تاکہ جو بے احتیاطیاں ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر دے، صاف کر دے۔ تو زکوٰۃ کو خوش دلی سے ادا کرنا چاہیے، اور جو زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا، سستی کرتا ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید میں ان کے بارے میں آیا کہ لا تحسبن الذین، کہ وہ لوگ گمان نہ کریں کہ جو کچھ ہم نے ان کو مال دیا اور وہ اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے کہ ان کے حد میں اچھا نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ ان کے لوہے کے سلاخیں بنا کر، اس مال کی پتر بنا کر آگ میں دہکائے جائیں گے اور ان سے ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ جو مال کی محبت، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ہیلے بازیاں کرتے ہیں کہ ہیلا کر لیں گے زکوٰۃ تو اس طرح سے بچ جائے گی ہماری زکوٰۃ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن مال کی زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے آدمی کا معاملہ یہ ہوگا کہ اس کے پیچھے ایک خوفناک اژدہا لگ جائے، جس کی آنکھوں سے آگ نکل رہی ہوگی، اور یہ بھاگ رہا ہوگا آگے آگے۔ وہ کہے گا اللہ مجھے اپنا سیدھا ہاتھ دے تاکہ اس کو میں چبا لوں۔ بہرحال وہ اس کو پکڑ لے گا اور اس کے ہاتھ کو کاٹ دے گا، اور اتنی زور کی چیخ مارے گا کہ تمام اہل معاشر اس کی طرف دیکھیں گے کہ اس کو کیا ہو گیا، اور وہ ہاتھ کو نکل جائے گا اس کے، پھر دوسرے ہاتھ کو پکڑے گا اور پھر اس کو کاٹے گا اور اس کو نکل جائے گا، اتنے میں پہلا ہاتھ آ جائے گا واپس۔ تو یہ پھر وہ مسلسل اس کے ساتھ عمل ہوتا رہے گا۔ یہ آدمی کہے گا کہ تو کون ہے، تو کہاں سے میرے پیچھے لگ گیا؟ وہ کہے گا میں تیرا وہ مال ہوں جو تو بچا بچا کے رکھتا تھا، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، میں تیرا وہ مال۔ کچھ دن بڑا پریشان ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں جب اس کو کھڑا کیا جائے گا تو اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے،
زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ اتنا سخت معاملہ حضرت شیخ نصر بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرور خاطر میں ایک واقعہ لکھتا ہے ایک شخص کا کہ اس کے پاس کچھ بھیڑیں تھی، وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ تو ایک دن کوئی فقیر آیا تو اس نے اللہ کے نام پہ مانگا، تو اس کے دل میں پتہ نہیں کچھ خیال آ گیا تو اس نے ایک بھیڑ اس کو دے دی۔ پھر وہ اتفاقی بات ہے سویا تو رات کو خواب دیکھتا ہے کہ اس کی ساری بھیڑیں اس کے اوپر حملہ آور ہو گئی ہیں اور اس کو اوپر سینگوں سے مارنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو اچانک وہ بھیڑ جو اس نے صدقے میں دی تھی وہ سامنے آ جاتی ہے اور وہ ان سے مقابلہ کرتی ہے اور ان بھیڑوں کو روکتی ہے، لیکن وہ بیچاری اکیلی تھی اور وہ اتنی ساری بھیڑیں تھی تو قریب تھا کہ اس کی بھیڑیں اس کو مار دیتی، لیکن اس کی آنکھ کھل گئی۔ پھر اس نے ارادہ کیا کہ میں اور بھی بھیڑ صدقہ کروں گا۔ پھر اپنے کیائی مال کو اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ پھر اس کے بعد جو اس نے خواب دیکھے وہ بہت اچھے خواب تھے۔ اسی طرح یہ مال کی زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کی عمر میں بھی برکت ہوتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک نوجوان آیا جس کی ابھی شادی ہوئی تھی، جس کی آدھی شادی ہوئی تھی۔ وہ آیا اور داؤد علیہ السلام کی خدمت میں آ کے بیٹھ گیا۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے، کہا کہ داؤد یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نوجوان ہے، ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، ہم سے بہت پیار کرتا ہے یہ، اور آج اس کا نکاح ہوا لیکن اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے اس نے چاہا کہ ہماری زیارت کے لیے آئے، تو ہماری زیارت کے لیے آئے ہو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ لیکن اس کی عمر میں تو ابھی 6 دن باقی رہ گئے، مجھے حکم ہوا کہ 6 دن بعد اس کی روح کو قبض کر لیا جائے۔ داؤد علیہ السلام کو بڑا افسوس ہوا کہ جوان ہے، ابھی شادی ہوئی ہے اور محبت کرنے والا بیچارے کا انتقال ہو جائے گا۔ بہرحال وہ نوجوان چلا گیا، لیکن 7 مہینے گزر گئے، انتقال نہیں ہوا اس جوان کا۔ پھر جب ملک الموت علیہ السلام کسی کام سے آیا آپ کی خدمت میں تو آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ تم نے تو کہا تھا کہ 6 دن اس کی زندگی میں۔ کہا کہ داؤد علیہ السلام بات یہ ہے کہ جب یہ آپ کے پاس سے نکلا تھا تو راستے میں ایک فقیر اس کو مل گیا تھا، تو اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ اس کو دی تھی، تو اس فقیر نے اس کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تجھ کو لمبی عمر عطا فرمائے اور تجھے جنت میں داؤد علیہ السلام کے ساتھ ٹھہرائے۔ تو بس ہم نے اس کی دعا قبول کر لی ہے، تو اب اس کی عمر میں 6 دن تھے، ہم نے 60 سال کا اضافہ کر دیا اور 10 سال اوپر سے دے دیے کہ 70 سال اس سے پہلے اس کو موت نہ آئے اور جنت میں داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ تو عزیزان محترم، یہ ایسی بابرکت چیز ہے کہ جس کو ادا کرنے سے ہماری مصیبتیں بھی دور ہوتی ہیں، ہمارے آفتیں دور ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور معلوم ہونا چاہیے کہ جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا کہ بخیل پر جنت حرام ہے، کنجوس پر جنت حرام ہے۔ اور کنجوس سے مراد وہی ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ کے راہ میں صدقہ نہیں کرتا۔ اور سخی پر جنت عاشق ہے، یہ بھی خاص بات ہے، جنت اس پہ عاشق ہے، سخی پہ۔ اس لیے حدیث شریف میں آیا کہ سخاوت جنت کا درخت ہے، جو اس کی شاخ کو پکڑ لیتا ہے تو وہ اس کو جنت میں کھینچ لیتا ہے۔ اور یہ بھی حدیث شریف میں آیا کہ مومن اگر کنجوس ہے تو اللہ سے دور ہے،
کافر اگر سخی ہے تو اللہ سے قریب. تو آج ہم لوگوں میں بخل بہت ہے, اپنے اوپر خرچ کر لیتے ہیں, اپنے چکروں میں, اپنے اولاد میں, دیگر چیزوں میں خرچ کر لیتے ہیں, لیکن اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے تو اتنے کنجوس ہو جاتے ہیں کہ بچا کچا جو جیب میں ہوتا ہے وہ نکال کے دے دیتے ہیں کہ چلو صدقہ نکل جائے گا, اور اس سے زیادہ ہم اپنے بچوں کو جیب خرچ دیتے ہیں روزانہ. جب ہم کمی کمار صدقہ کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ روزانہ اپنے اولادوں کو خرچہ دیتے ہیں, جیب خرچ دے دیتے ہیں. لیکن اللہ کی راہ میں آتا تو پھر سگنل پہ کھڑا ہوا فقیر کھڑا ہوا تو اس کو جیب سے 10 روپے 50 روپے 100 روپے دے کر بڑا خوش ہوتا کہ بس ساری ذمہ داری آپ نے پوری کر لی ہے. تو میرا نصیب کی بات ہے کہ اللہ ہر ایک کا مال قبول نہیں کرتا, قبول اسی کا کرتا ہے جس کو پسند کرتا ہے, اسی کا مال لیتا اپنی راہ میں جس کو محبت کرتا ہے جس سے ہو. اور یہ سگنلز پر اور بازاروں اور چوکوں پر جو فقیر کھڑے ہوئے تو گداگر ہوتے ہیں, مانگنے والے ہوتے ہیں, ان کا پیشہ ہے وہ, ان کے دینے سے تو رقم اب بھی ضائع ہو جائے گی, ثواب نہیں ملے گا, گناہ ملے گا ان کو دینے سے. یہ پتہ ہے کہ یہ پیشہ ور ہے لوگ, ان کا ذریعہ روزگار یہی ہے, کمائی اسی سے کرتے ہیں لوگ. تو بہرحال زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا لازمی ہے. مختصر بات یہ ہے, ہر وہ شخص اللہ نے جس کو صاحب نصاب بنایا, صاحب نصاب سے مراد وہ شخص ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کی قیمت ہو, یعنی اتنی رقم. اور آج کل چاندی کا ریٹ کیا کسی کے علم ہے؟ 30,000 ہے. 30,000 نہیں, آج کل تو میرا خیال 3,000 کے اندر ہے. 3,000 کے اندر تولہ 350. 350. اس کو ذرا 52.5 سے ضرب کرنا 3150 کو, وہی لا اس کی پیٹ 2,65,300. یعنی جس کے پاس 1,65,000 یا 66,000 ہوئے جو اس کی ضرورت سے زائد ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. یا اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو, سونا 7.5 تولہ سونا ہو, اس میں زکوٰۃ واجب ہے. یا نہ تو چاندی پوری ہے 52.5 تولہ نہیں ہے, تھوڑا بہت ہے, کوئی ایک آدھ انگوٹھی وغیرہ یا کچھ تھوڑا بہت زیور ہے, یا ایک آدھ انگوٹھی جو ہے سونے کی ہے, لیکن دونوں کو ملا کر قیمت جو ہے چاندی کی قیمت تک پہنچ جاتی ہے, یعنی 1,66,000 تک ہو جاتی ہے. اور معلوم ہونا چاہیے آج کل کی جو انگوٹھی اگر 1 تولہ کی بھی انگوٹھی ہوئی تو میرے حال 1 تولہ کا کیا سونا 1 لاکھ کچھ, ہاں, 1500. آدھا تولہ کی بھی انگوٹھی ہوئی سونے کی اور تھوڑی سی بھی چاندی ہوئی تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی, کیونکہ آدھا تولہ سونے کی قیمت بھی چاندی کے نصاب جتنی بن رہی ہے, تو تھوڑی چاندی ہو تھوڑا سونا ہو تب بھی اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. یا اس کی قیمت ہو, یا اتنے پرائز بانڈ رکھے ہوئے ہیں, یا اس کے پاس اتنی کوئی کرنسی ہے دنیا کے کسی بھی ملک کی, تو اس تمام مال پر زکوٰۃ ہو جائے گی. یا اس کے پاس اتنا مالی تجارت ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی, اور اس کو زکوٰۃ ادا کرنا لازمی ہے, ورنہ وہ گناہگار بھی ہوگا اور اس کا مال بھی ضائع ہو سکتا ہے. کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ زمین پر جو بھی مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کے نہ ادا کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے, اور فرمایا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر اپنے مال کو اللہ کے مضبوط و محکم قلعوں میں محفوظ کر لو, اللہ کے پاس انشورنس کرا لو, اتنی حفاظت ہو جاتی ہے اس سے. اسی طرح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہمیں زکوٰۃ کا حساب نہیں آتا, کس طرح حساب کریں.
تو پھر زکوٰۃ تو انہیں چیزوں میں واجب ہوتی ہے کہ جو میں نے بتائی یہ 5-6 چیزیں. کرنسی ہوگی، کسی بھی ملک کی کرنسی، سونا ہو یا چاندی ہو یا فرائز باؤنڈ ہو یا مال تجارت ہو. ٹھیک ہے نا، یہ چند چیزیں ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اگر نصاب تک پہنچ جائے اور اس پہ سال گزر جائے، وہ ساری شرطیں ہیں اس کے ساتھ. باقی چیزوں کے اندر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، چاہے کتنے ہی قیمت کی کیوں نہ ہو. ابھی ٹائم نہیں اس کے ساری تفصیل بتانے کی. زکوٰۃ کی کیلکولیشن کا ایک عام بڑا اچھا سا فائدہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بہت انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ابھی زمین خریدی ہوئی ہے اور اس کی قسطیں ابھی دے رہے ہیں، پوچھتے ہیں اس کی زکوٰۃ ہوگی نہیں ہوگی، تو کہتے ہیں ابھی اتنی ہمارے کو ادائیگی کرنی ہوتی ہے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اپنے ساری لائبلٹیز کو کیلکولیٹ کریں، یعنی کتنی قیمت آپ کو لوگوں کو ادا کرنی ہے وہ کیلکولیٹ کر لیں، اور کتنا مال آپ کی ملکیت میں آتا ہے اس کو کیلکولیٹ کر لیں. ٹھیک ہے نا. بالفرض آپ نے زمین پرچیز کی ہے، اب اس میں سے آپ نے 50% کی قیمت دے دی ہے، تو زمین بالفرض 1,00,000 روپے کی ہے اور 50% آپ کو ابھی ادا کرنا ہے. تو اب اس میں سے یہ سمجھ لیے 50,000 کی زکوٰۃ آپ کو دینی ہے، کیونکہ 50,000 کی تو آپ جو ہے آپ کے اوپر قرضہ ہے. تو اس میں مختصر یہ ہے کہ جتنے آپ کے پاس ایسیٹس ہیں ان کو جمع کریں، اور اس کے بعد جتنا آپ کو لوگوں کو ادا کرنا ہے اس کو اس مہینے سے مائنس کر لیں. باقی جو رقم بچے گی تو اس پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے. یہ ایک آسان سا طریقہ میں نے کیلکولیشن کا بتایا ہے. تو ورنہ زکوٰۃ کے مسائل باقاعدہ سیکھنے چاہیے، ٹائم نکال کر آئیں تو اس کو سکھائیں. آپ کے پاس الحمدللہ امام صاحب ہیں جو باقاعدہ عالم دین ہیں، مفتی ہیں، کسی مسجد میں ہوتے ہیں باقاعدہ عالم اور مفتی. تو الحمدللہ ان کے پاس آ کر آپ یہ سارے کے سارے مسائل سیکھ سکتے ہیں. میں بھی آتا جاتا رہتا ہوں الحمدللہ. آپ یہاں پہ آ کے وہ مسائل سیکھ سکتے ہیں اور معلوم کرنا چاہیے. پر سکھائے اسی کو جاتا ہے جس کو سیکھنے کا شوق ہو. کسی کو زبردستی پکڑ کے تو ہے سکھا نہیں سکتے ہیں. تو جس کو اللہ توفیق دیتا ہوا یہ سیکھتا ہے، اور سیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ جہنم سے بچنے کا راستہ ہے. اور یہ وہ علم ہے جو ہر صاحب نصاب شخص پہ فرض ہے جس کا سیکھنا. جو حدیث میں آیا نا کہ ہر مسلمان پہ علم حاصل کرنا فرض ہے. تو وہ کوئی اسکول کی تعلیم حاصل کرنا فرض نہیں ہے یا کالج کی تعلیم حاصل کرنا فرض نہیں ہے. وہ علم حاصل کرنا فرض ہے جس کے ذریعے آپ حرام سے بچ سکیں، حلال کو اپنا سکیں، شریعت کے احکام کو جان سکیں. تو اب جو بھی صاحب نصاب ہیں ان پہ فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھیں. اگر نہیں سیکھتے تو خود اپنے لیے جہنم کا راستہ تیار کر رہے ہیں. جس طرح اکثر لوگ نکاح کر لیتے ہیں، شادی کر لیتے ہیں، اور شادی کے مسائل معلوم نہیں ہوتے، طلاق کے مسائل معلوم نہیں ہوتے، اور جناب پھر طلاق دے دیتے ہیں اور آگے کہتے نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تو تمہیں پتہ نہیں تو کیا ہوگا؟ شریعت کے احکام تو نافذ ہوں گے نا. تو وہ نافذ ہوتے ہیں اس کے اوپر اور طلاق ہو جاتی ہے، یا کتنے حرام کاموں میں پڑ جاتے ہیں. تو بہرحال یہ بنیادی چیزیں جو ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. اسی طرح زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. اس کو سیکھیں، جانیں اور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کریں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. اور آخر میں الحمدللہ طوبہ ویلفیئر سرپارگڑھ کے علاقے میں خاص طور پہ کام کر رہی ہے، اور بھی دیگر جگہوں پہ الحمدللہ کام کرتی ہے. تقریباً 4,000 سے زائد بچے ہمارے پاس زیر تعلیم ہیں الحمدللہ. تو اپنے مال کی زکوٰۃ طوبہ ویلفیئر کو آپ دے سکتے ہیں، اس کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ طوبہ ویلفیئر کے ایونٹ ایک مدارس کے حوالے سے بات کی ہے، اور دوسری اس لیے کی ہے میں نے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ
مدارس کو دینا چاہیے. خاص طور پر اول تو یہ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھ، اگر ان میں کوئی ضرورت مند ہے تو وہ سب سے پہلے حقدار ہے، اس کو دیں. اگر ان میں نہیں نظر آتا کوئی تو پھر آپ مدارس کو دیں، کیونکہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں جس کی وجہ سے دین اسلام قائم ہے. اور آج دنیا کی تمام طاغوتی طاقتیں ملنے پہ کفر چاہتی ہے کہ مسلمانوں کے مدارس کو بند کر دیا جائے، اور ہمارے ایجنٹ لوگ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن پاکستان میں مسلمانوں کا ایمان ذرا مضبوط ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اس لیے وہ اپنے منصوبوں پہ عمل نہیں کر پاتے کہ مدارس کو بند کر دیں. لیکن ان کی ڈکٹیشن پہ ایسی کڑی شرائط لگاتے ہیں، اتنی سختیاں کرتے ہیں کہ آدمی کا دل چاہتا ہے کہ مدرسوں کو بند کرے، کسی اور کام میں لگ جائے. اتنا تنگ کرتے ہیں وہ. تو ان کافروں کی اور کافروں کے ایجنٹوں کی خواہش ہے کہ مدارس اسلامیہ بند ہو جائے، اور اس کے لیے انہوں نے یہ سسٹم بنایا ہوا کہ ان کے پاس کسی طرح سے کوئی مال نہ جا سکے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے مال کے بغیر کوئی چیز بھی نہیں چلتی، مسجد بھی نہیں چلتی، مدرسہ بھی نہیں چلتا. تو انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ کھالوں سے مدرسے چلتے تھے، تو کھالوں کی قیمت اتنی گرا دی کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں رہی. یہ پلاننگ کے ساتھ کیا تھا کہ مدارس تباہ ہو جائے ہمارے. پھر مال کی زکوٰۃ اس کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے دین کی حفاظت کریں، اپنے اسلام کی حفاظت کریں، اور اپنے مال کی زکوٰۃ مدارس کو دیں. تو طوبہ ویلفیئر کے ساتھ تحت میرے کا مدارس چل رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور آپ کا مال صحیح جگہ پہ جائے گا. یہاں پر کوئی ہیلے بازی نہیں کرتے ہم لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی میں. ہیلا کر کے جناب کسی اپنے کارکن کی بلڈنگ بنا لی جائے، کسی کارکن کا گھر بنا لیا جائے، اس کے لیے فکسر دبئی سے منگایا جائے، دنیا کے مختلف علاقوں سے منگایا جائے. آج کل یہ چل رہا ہے، اور سوشل میڈیا پر اس کی خبریں آ رہی ہیں. ہیلے کر کے ٹیلی ویژن چلائے جائیں. یہ سب کے سب ناجائز کام ہے، یہ غریبوں کا گلا گھونٹنے کا کام ہے. اس لیے تنظیموں کے حوالے نہ کریں، اس کو دیں جس کو آپ جانتے ہیں، جو ضرورت مند ہے، مستحق ہے، اور جانتے کہ وہ، اور تنظیم کو ایسی کو دیں تو جس کے بارے میں جانتے ہیں واقعی یہ شریعت کے مطابق استعمال کرے گی. ہیلے کر کے یہ زکوٰۃ جمع کرنے والوں کو مزدوری کے طور پہ نہیں دے گی، کیونکہ لوگ تو جو جمع کر رہے ہوتے وہ بھی اسی مال سے اپنی مزدوری لے رہے ہوتا، اسی زکوٰۃ میں سے، اسی صدقے میں سے، معاذ اللہ. تو یہ اس کا بات کا خیال رکھیں. پھر تھرپارکر سے ہمارے حضرت علامہ مفتی جلال الدین تشریف لائے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو تھرپارکر میں یہ مدرسہ چلا رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ہیلپ کریں اور ان کی مدد کریں، اور ان کے مدرسے کو بھی چلائیں. اور اسی طرح دیگر اہل سنت کے مدارس ہیں، جہاں پر آپ جانتے ہیں کہ کام ہو رہا ہے وہاں پر اپنا مال دیں اور ان کی مدد کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سب قبول فرمائے. آمین. دکھائے نہ دینا.